بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حصہ اول میں ہم نے معراج شریف کا واقعہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا جانا۔ اس سے آگے کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ اس جگہ جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہو؟ بولے میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام میرے استقبال کو آئے اور کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے۔ جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت الجرا تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ کہا یہ مرغ نہیں، ایک فرشتہ ہے بصورت مرغ کے۔ جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں، اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تارک جماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے، نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پائیوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے سریخ کے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ، مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی، اور حقدار فقیر و محتاج کو نہیں دیا تھا اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار رزق کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سب میاں بیوی ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور حلال کسب سے نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ پھر ایک گروپ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان سب کا ہے جو رخ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمان کی غیبت اور شکوہ اور عیب کرنے والوں کا حال ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے آگ کی کینچی سے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور وائز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے، لیکن خود بدعمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی، اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے، اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔
پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کے پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا حال ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گیند کے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں اور گردنوں میں توقے آتشی ہے اور سانپ اور بچھو جو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آگ کے اندر چلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آگ کے کپڑے پہنے ہیں اور فرشتوں ان کے آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور وہ مانند جانوروں کی چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو خوش نہ رکھتی تھیں اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھی۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے خوفناک شکل میں آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقے کو دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہے اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانند جذام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے سہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی اور اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی کہ اے الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ بوئی خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے۔ نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں، اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور بحکم قرآن و حدیث کے چلے گا اور شرک اور بدعت سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں سے بدبو اور آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ آواز زنجیر، توق، سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے کہ یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے۔ دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ یہ محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر معانقہ کیا، اور پھر سب کے سب کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے آ کر السلام علیکم کہا۔ پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ محیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ میرے قاسم ہے، اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچ جاتا ہے۔
پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں مہتر مائل علیہ السلام جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی۔ پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک اور ہر دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار منہ ان کے تھے، اور دانا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہیں، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مہتر اسرائیل ہے۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے اسرائیل جواب سلام کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھیں اس کا جواب بخوبی دینا۔ تب اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبہ سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا کہ یا حبیب اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب ہی سے خلق اللہ کے بہت کام میرے سپورٹ کیے ہیں، ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں، اور آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اسرائیل تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے بے شمار مواقع پہ خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز آگے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے، اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے تو دانی طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اسرائیل حقیقت روح کی کیا ہے؟ بیان کرو، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ سامنے کا منہ جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور دانی طرف کا منہ جو غصے سے ہے اس سے جان گناہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی سے نکالنا، جیسا کہ بچہ سوتی ہوئی ماں کا دودھ پیتے ہوئے سو جاتا ہے۔ میں یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا، پھر پوچھا اے اسرائیل کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت کم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ پیدا کرتی تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنوایا، اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی۔ پس وہ بادشاہ شداد اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے۔ جاری ہے۔